کہ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے۔ بھارتی اہلکار کو حیثیت کے منافی سرگرمیوں پر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ ترجمہ دفتر خارجہ۔ بھارتی سفارتی اہلکار مشکوک سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ بلا کر فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ بھارتی سفارتکار یا اہلکار کو مشکوک سرگرمی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے۔ بھارت ہزیمت کے باوجود ہر دھرمی سے باز نہ آیا۔ کشن گنگا ڈیم سے بھارت نے دریائے نیلم کا پانی روک لیا۔ 8 مقام پر دریائے نیلم میں معمول سے 40% پانی کا دباؤ کم ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران کشن گنگا ڈیم سے پانی چھوڑا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس بھارت ہزیمت کے باوجود ہر دھرمی سے باز نہ آیا۔ کشن گنگا ڈیم سے بھارت نے دریائے نیلم کا پانی روک لیا۔ 8 مقام پر دریائے نیلم میں معمول سے 40% پانی کا دباؤ کم ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران کشن گنگا ڈیم سے پانی چھوڑا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے بھارت وہ باز نہیں آیا۔ کشن گنگا ڈیم سے بھارت نے دریائے نیلم کا پانی روک لیا ہے۔ 8 مقام پر دریائے نیلم میں معمول سے 40% پانی کا دباؤ کم دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کرائی۔ دونوں فریقین کے درمیان تجارت کے ذریعے تنازع ختم کیا۔ امریکہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے کر رہا ہے۔ پاکستان کی قیادت عظیم ہے اور وہ بہترین لوگ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا کے ہمراہ پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم جنوبی افریقہ میں کچھ چیزوں پر مدد کر سکتے ہیں۔ صدر سیریل رامافوسا کا یقیناً کچھ حلقوں میں بہت احترام کیا جاتا ہے اور کچھ میں کم۔ لوگ جنوبی افریقہ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ گفتگو کے دوران صدر رامافوسا نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی طیارہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہر دھرمی برقرار غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے شرائط رکھ دیں۔ پریس کانفرنس میں کہا غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے تمام یرغمال اسرائیلیوں کی رہائی ضروری ہے۔ حماس کو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہر دھرمی برقرار غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے شرائط رکھ دیں۔ اسرائیل کا بدھ کے روز غزہ میں خوراک اور طبی ساز و سامان کے 100 ٹرکس کو داخل ہونے کی اجازت دینے کے دعوے کی اقوام متحدہ نے تردید کر دی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اب تک ضرورت مند افراد تک کوئی امداد نہیں پہنچی۔ غزہ میں خوراک کی کمی کے باعث صورتحال انتہائی بدتر ہے۔ دنیا کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانا ہوگا۔ اسرائیل کا بدھ کے روز غزہ میں خوراک کے 100 ٹرکوں کو داخلے کی اجازت کا دعویٰ بے بنیاد نکلا۔ غزہ میں کوئی امدادی ٹرک داخل نہیں ہوا، نہ ہی ضرورت مندوں تک خوراک پہنچی۔ اقوام متحدہ غزہ میں خوراک کی کمی کے باعث صورتحال انتہائی بدتر ہے۔ نیوز اپڈیٹس آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ۔ خضدار بس حملے میں زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر متاثرین کی عیادت کی۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، محسن نقوی اور عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر کوئٹہ نے حملے سے متعلق بریفنگ دی۔ حملے میں 3 معصوم بچوں اور 2 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 39 بچوں سمیت 53 افراد زخمی ہوئے۔ 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، فیلڈ مارشل کا معصوم جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو منطقی اور فیصلہ کن انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وقت آ چکا ہے قوم ویسا ہی پختہ عزم دکھائے جیسا حال ہی میں بھارت کی جارحیت کے خلاف دکھایا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے میں کہا گیا بزدلانہ دہشت گردی کے واقعے میں معصوم بچوں کی اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا۔ گھناؤنے حملے کے پیچھے بھارتی حمایت یافتہ ایجنٹ فتنہ ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ دنیا بھارت کو اب خطے میں عدم استحکام کے مرکز کے طور پر جاننے لگی ہے۔ بھارت پاکستان کو کھلی فوجی جارحیت سے مرعوب کرنے میں بری طرح ناکام ہوا۔ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردانہ کارروائیاں تیز کر دیں۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ناکام کوشش کے طور پر عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت خود دہشت گردی کا اصل مجرم ہے لیکن خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کے سامنے بھارت کا فریب بے نقاب کر دیا جائے گا۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ایک اور بزدلانہ حملہ۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے خضدار میں معصوم بچوں کی بس کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 3 بچیاں اور 2 افراد شہید ہوئے۔ حملے میں متعدد بچے زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں ملوث افراد، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ہر صورت پکڑا جائے گا۔ بھارت کا یہ گھناؤنا چہرہ دنیا بھر میں بے نقاب کیا جائے گا۔
بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ خوزدار میں 0 پوائنٹ کے قریب اسکول بس کو دھماکے سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں شہید ہونے والی طالبات میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سمرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم۔ بس کا ڈرائیور اور ہیلپر بھی شامل ہیں۔ بس میں 46 بچے سوار تھے۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی، جسے بلوچستان میں پراکسیز کے ذریعے منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ ISPR کے مطابق حملے میں ملوث افراد، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ہر صورت پکڑا جائے گا۔ بھارت کا یہ گھناؤنا چہرہ دنیا بھر میں بے نقاب کیا جائے گا۔ بھارتی ایجنٹس نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی پھیلانا شروع کر دی۔ بھارت دہشت گردوں کو ریاستی اہلکار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ صدر مملکت نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسکول جانے والے معصوم بچوں پر حملے انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے کے ذمہ داروں کے فوری تعین اور انہیں اقرار واقع سزا دلوانے کی ہدایت کر دی۔ کہا بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رابطہ کیا اور اسکول وین پر حملے پر اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے معصوم بچوں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا اور زخمی بچوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ بھارت کی جنگ میں بری طرح شکست کے بعد بزدلانہ کارروائی، دشمن کے اسپانسرڈ دہشت گردوں کا خوزدار میں اسکول بس پر حملہ، 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ صدر اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلاول بھٹو نے شدید مذمت کرتے ہوئے معصوم بچوں پر حملہ انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم قرار دے دیا۔ ISPR کا کہنا ہے حملے میں ملوث افراد، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ہر صورت پکڑا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا عارض نے کہا ہے کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہے، فتنہ خارج دشمن کی فنڈنگ کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت کو تاریخ کی بدترین شکست ہوئی، بھارت کی پراکسیز کو بھی جلد شکست دیں گے۔ دشمن کو میدان جنگ میں شکست فاش ہوئی، اب چھپ کر وار کر رہا ہے۔ کچھ بچے شدید زخمی ہیں، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں خصوصی گارڈ آف آنر، یادگار شہداء پر سید عاصم منیر نے پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ اعزاز مسلح افواج خصوصاً شہداء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سویلینز کے نام بھی کیا۔ پوری قوم افواج کے بہادر سپوتوں اور خواتین کے لیے بھی یہ اعزاز خراج تحسین ہے، خاص طور پر ان شہداء کو جو بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 3 روزہ دورہ چین مکمل، کامیاب دورے کے دوران پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کی سہ افریقی ملاقات ہوئی۔ سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسحاق ڈار کا 3 روزہ دورہ چین مکمل، دورے کے دوران خطے کی سیکیورٹی صورتحال، پاک چین دوستی کے فروغ اور سی پیک پر بات چیت کی گئی۔ بیجنگ میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کی سہ فریقی ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے اور خطے میں دہشت گردی کا مشترکہ مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر تعاون کو گہرا کرنے اور سہ فریقی تعاون کا اعادہ کیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے خطے کی سلامتی اور اقتصادی روابط کو فروغ دینے کے لیے تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں طے کیا گیا کہ سہ فریقی وزرائے خارجہ کا 6واں اجلاس کابل میں منعقد ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان اور طالبان حکومت میں سفارتی روابط میں اضافہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ بیجنگ میں وزرائے خارجہ کی سہ فریقی ملاقات کے بعد پاک افغان وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور افغانستان کے مابین سفارتی روابط اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پاک افغان تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولیات میں اضافہ کرنے پر بھی اتفاق کیا